ہم سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں پالیں، اور ان سب خوشیوں کو پانے کے لیے ہم لوگ کوئی نہ کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر ہم لوگ کوئی ٹھیک راستہ اختیار کر بھی لیں تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، جبکہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب خوشیاں ہم لوگوں کے ارد گرد موجود ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ تو میں بات کرتی ہوں خوشیوں کی، جو کہ ہم لوگ یہاں وہاں ادھر ادھر کی چیزوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا پھر کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ساری خوشیاں ہم لوگوں کو مل جائیں گی، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہونے سے ہم لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں کہ ہم لوگوں کی ذات کو بالکل بھی کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ذات کو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور یہ ساری خوشیاں ہم لوگوں کی ذات میں مل جاتی ہیں، اور اسی ذات کا پہلا فیکٹر ہے سکون۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں آیا ہوگا کہ ہم لوگ تو بہت سکون میں ہیں، ہماری زندگی تو بہت سکون میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، یا پھر اچھا کھانے پینے کو ہے، یا پھر برانڈڈ پہننے اوڑھنے کو ہے۔ تو نہیں، یہ سکون نہیں ہے۔ سکون کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو اگر آپ لوگوں کا ضمیر آپ سے مطمئن ہے تو پھر آپ لوگوں کی زندگی سکون میں ہے۔ جب آپ نے کسی اور کو دیکھنا چھوڑ دیا، جب آپ کے دل میں کوئی منافقت ہی نہیں آ رہی، جب آپ لوگوں کی آنکھیں کسی دوسرے کی چیز دیکھ کر حسد بری نگاہ نہیں رکھ رہی، اسے کہتے ہیں سکون۔ اسے کہتے ہیں نیت کا صاف ہونا، اسے کہتے ہیں ضمیر کا سیٹسفائی ہونا۔ اور یہ سکون تو کہیں سے خریدا ہی نہیں جا سکتا۔ بے شک آپ لوگ جتنے مرضی امیر ہو جائیں، آپ لوگوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ آ جائے، یہ والا سکون آپ لوگ نہیں خرید سکیں گے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ بہت بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا۔ ان کو اور ہوتا ہے کہ بس ہمارے پاس یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے۔ ان کے پاس سب کچھ آ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ اور میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ جھگیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی سی آسائش نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں سیلیبریشن تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ذرا سے جو لمحات ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہوتی ہیں، انہی میں خوش ہو جاتے ہیں، اور انہی کے دلوں کو یہ والا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ سکون ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انمول تحفہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگوں پر تو ڈھیر ساری آزمائشیں ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو آزمائشیں لے کے آتا ہے۔ اب ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہمارے انبیاء علیہ السلام جو تھے، ان پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت یونس علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن ان کا اللہ پر توکل تھا۔ افراتفری نہیں مچی ہوئی تھی، انہیں بھروسہ تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور ہمارے دل کو آٹومیٹکلی انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ سکون کے بعد ہماری ذات میں کمی ہے صبر اور شکر کی۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مثال کے طور پر ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شاورما کھا لیں، اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار میرا بڑا دل کر رہا تھا شاورما کھانے کو، کاش شاورما آ جاتا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ان کے بھائی یا پھر ان کے ابو یا پھر ان کے ہسبینڈ آتے ہوئے شاورما لے آتے ہیں، کہتے ہیں شٹ یار کاش میں نے کچھ اور مانگا ہوتا، یہ دیکھو شاورما مانگا تھا، ابھی میں نے شاورمے کا ذکر کیا تو شاورما آ گیا۔ مطلب وہ جو چیز مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھجوا دی کسی کے بھی ذریعے، اور وہ اب اس چیز پر خوشی نہیں ہے، یا پھر ان کے پاس فرض کیا کوئی چیز کم ہے، تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مطابق دی ہوگی، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کاش ہمارے پاس یہ والی چیز تھوڑی زیادہ ہو جاتی، یا یار اس کے پاس تو اتنی ہے میرے پاس اتنی تھوڑی کیوں ہے۔ یہ کیوں کا لفظ ہماری زبان پر آتا ہی کیوں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تفریق پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا دل اس چیز پر مطمئن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تفریق کی ہوئی ہے، جس کو بھی جتنا بھی تقسیم کیا ہوا ہے، تو وہ اس کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو 70,000 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو جتنی بھی چیز مل گئی ہے، جو بھی چیز مل گئی ہے، جس جگہ پر بھی مل گئی ہے، جیسی بھی مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے اس چیز پر، اور کہنا چاہیے کہ یا اللہ جی مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ آپ مجھے اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھی چیز انشاءاللہ دیں گے، اور جو مجھے ابھی دیا ہے اس پر میں خوش ہوں، اس پر میں راضی ہوں، یا اللہ میں آپ کی رضا میں خوش ہوں۔ اور ہاں، صبر شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ فل سٹاپ لگا کے وہیں بیٹھ جائے کہ بس یہ کافی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اور کچھ مانگنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ روز مانگے، ڈھیر سارا مانگے، جتنا آپ کے پاس ہے اس سے بھی زیادہ مانگے، لیکن حسد بری نگاہ سے نہیں، کسی کے مقابلے میں نہیں، اللہ سے امید پہ، اللہ سے بھروسے پر مانگے۔ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے جن سے ہم لوگ ڈھیر سارا مانگتے ہیں، بے تحاشا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے آ کے مانگے۔ ہم لوگ تو ایسے ہیں، ہم لوگوں سے کوئی کچھ مانگے، ایک دن، دو دن، تیسرے دن تو ہم لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا روز بندہ ہم لوگوں سے آتا ہے، مانگتا ہے کچھ نہ کچھ، تنگ آ گئے ہم لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے آ کے کچھ مانگے۔
تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کھل کے مانگنا چاہیے، لیکن مقابلے میں نہیں، یا پھر تفریق میں مطلب فرق کرتے ہوئے نہیں کہ یا اللہ جی اس کو زیادہ دیے مجھے کم دیے، یا پھر اس کے پاس تو وہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اس طرح سے نہیں۔ جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جس چیز کا آپ کا دل ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کھل کے مانگیں، بے تحاشا مانگیں، ڈھیروں ڈھیر مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے دیں گے۔ مجھے جب بھی کچھ بھی ملتا ہے نا، یا کوئی بھی چیز میرے پاس آتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا ڈھیر سارا شکر ادا کرتی ہوں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ مانگ رہی ہوتی ہوں، لیکن کسی سے حسد کے اس میں نہیں کہ اللہ جی اس کے پاس یہ چیز زیادہ ہے تو مجھے بھی دے دے، نہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کبھی ہو بھی نہ کہ میں کسی دوسرے کی چیز دیکھ کر اس چیز کی خواہش کروں، نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حسد ہوتا ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے نا دیمک کی طرح کھاتا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ کہتا ہے اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، پھر وہ اسی چیز میں لگ جاتا ہے اس چیز کو پانے کے لیے۔ جب وہ چیز آ جاتی ہے اس کی پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ پھر دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز، مطلب وہ جو چیز دیکھتا جاتا ہے اس کی وہ والی خواہش بڑھتی جاتی ہے کہ یہ والی چاہیے، اور اسی حسد اور جیلسی میں یا تو وہ بندہ ختم ہوتا جاتا ہے، یا پھر اسی طرح کے اور لوگ اس کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کے بندوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جو کرتے ہو کرتے رہو۔ اور پھر دوسری طرف وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی خوشی کے لیے کچھ بھی مانگتے ہیں بغیر کسی حسد اور جیلسی کے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا نوازتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ڈھیر دے رہا ہوتا ہے، جولیاں ان کی بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنی سوچ کو آپ لوگوں نے پازیٹیو رکھنا ہے، نیگیٹیو نہیں لے کے جانا کسی بھی بات کو۔ مطلب ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹیو اور ایک پازیٹیو۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ جو مرضی چوز کر لیں، نیگیٹیو یا پھر پازیٹیو۔ اکثر میری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں یا پھر اکثر میرے ولاگز ایسے ہوتے ہیں۔ لاسٹ ڈیز میں نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا تھا، تو میں نے انسٹا پر سٹوری اپلوڈ کی تھی کہ ولاگ اپلوڈ ہو چکے، تو مجھے نا وہاں ان باکس میں ایک میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ کے تو مزے ہیں، آپ کو کیا پتہ سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے، آپ تو جب چاہیں اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، کوئی روک ٹوک کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کا جب میسیج پڑھا تو میرے دل کو بڑا مطلب وہ عجیب سا لگا۔ میں کہتی ہوں کہ انسان کیسے مطلب کسی دوسرے کو دیکھ کے کچھ بھی سوچ لیتا ہے۔ اب وہ اس بندے کو بھی نہیں پتا، بندہ یا بندی جو بھی، ان کو کیا پتا کہ میری اس زندگی سے پہلے والی زندگی کتنی مشکل تھی، میری اس زندگی سے پہلے والی میں نے کتنی آزمائشیں کاٹی ہیں اور کس طرح سے کاٹی ہیں، کسی کو کیا پتا۔ یا پھر جو اب میرا وقت ہے، اس وقت میں میرے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ ہم لوگ کسی بھی دوسرے کی زندگی کو دیکھ کے مطلب ایک فوراً سے نا نیگیٹیو یا پھر پازیٹیو سوچ کو قائم کر سکتے ہیں۔ اب میں ہوں، میں کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہتی کہ یا اللہ جی اس طرح کا میرے پاس بھی ہو، میں کبھی بھی نہیں کہتی۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا پتہ اس کا وہ وقت کیسا چل رہا ہے اور وہ کیسا دکھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں اپنا رونا دھونا بٹھا کے سنا دوں تو آپ لوگ میرے ولاگز دیکھیں گے، آپ لوگ کہیں گے کہ یار میں تو اپنے گھر میں تنگ ہوں، میں اپنے سسرال میں تنگ ہوں، میں اپنی جاب سے تنگ ہوں، یا میں اپنی کسی بھی چیز سے تنگ ہوں، اور یہ بندی اپنے دکھڑے مجھے سنا رہی ہے، آپ تو اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے نا، تو اس چیز کا کیا فائدہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بالفرض آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، مطلب کوئی بھی چیز ایسی، تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کیا کریں، لوگوں سے نہیں۔ لوگ تو آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیں گے کہ ہاں بھئی یہ وہ، یا تسلی دے دیں گے، پیچھے کہیں گے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی میرے سامنے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے یا میں اس چیز کی تکلیف میں ہوں۔ پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں کا وہ مسئلہ چٹکیوں میں کیسے حل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری زندگی میں مسئلے ہیں، الحمدللہ فی الحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں خوش ہوں، آباد ہوں، اللہ تعالیٰ آگے بھی میرے نصیب اسی طرح سے اچھے رکھیں، میرے پاس ہر ایک چیز ہے الحمدللہ۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں کچھ کھو دیا ہے، اور اس کھونے کا بہت مجھے دکھ ہے، بہت تکلیف ہے، لیکن اللہ پر توکل ہے کہ وہ میرے پاس واپس آئے گا۔ میں لوگوں کے آگے رونا نہیں روتی، میں کسی سے وہ ڈسکس ہی نہیں کرتی، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی کوئی بھی آزمائش ہے، آپ لوگوں پر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے، ایک پازیٹیوٹی لے کے آئیں اپنے میں، ایک توکل لے کے آئیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سارے کام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔
ان شارٹ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بنا لیں، نماز کے تھرو، قرآن کے تھرو ہم لوگ ہر چیز کرتے ہیں، دنیا کی ہر ایک چیز کو مطلب انجوائے کرتے ہیں، ہر آسائش کو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ نوازنے والی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ، اور یہی تھی میری آج کی باتیں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو کوئی سی بھی ایک بات تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔